الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب یہاں پہ بڑی سخت بات ہے جو آنے والی ہے۔ میں نے کہا تھا نا نوٹ اٹ ڈاؤن، نوٹ اٹ ڈاؤن۔ وہ ساری لسٹ جو ہے آپ کے سامنے آ گئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، پھر روزے کا ذکر ہوا، قصاص کا ذکر ہوا، حج کا ذکر ہوا، وغیرہ وغیرہ، وصیت کا ذکر ہوا، یہ سب لسٹ ہے۔ اس کے اندر جہاد کا بھی ذکر تھا۔ اب یہاں پہ لگتا ہے جیسے کہ، اور یہ آگے جا کے واضح ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کے نزدیک باقی سب احکامات کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جہاد کے حوالے سے کچھ ریلکٹنس تھی۔ بہرحال صحابہ بھی بہرحال انسانی تھے، بطبع بشری، ان کے اندر بھی کچھ کمزوریاں تھیں۔ اس لحاظ سے ان کی عظمت تو یہی ہے نا کہ انہوں نے ان کمزوریوں کو اوور کم کیا اور پھر بالکل دل و جان سے اس اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ یہی تو ان کی شان ہے، یہی تو ان کا مقام ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ہے۔ لیکن ریلکٹنس ضرور تھی۔ کون پسند کرتا ہے؟ یہ دل کو تھوڑی اچھی لگتی ہے بات کہ ہم لڑائی کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی جان کو خام میں خطرے میں ڈالیں اللہ کے دین کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارا کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم لڑائی کرتے ہیں احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے، جو ہے اللہ کے دشمنوں سے، جو بھی رجیم ہے جو کہ اللہ کے احکامات نافذ نہیں کر رہی، تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے۔ تو یہ تو اصل بات وہی ہے کہ معاشرے کا مفاد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے احکامات نافذ ہوں گے تو ان کو بھی بھلا ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ معاشرے کا مفاد ہو نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں یقیناً پوری سوسائٹی کا فائدہ ہے اس کے اندر، وہ لیکن وہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا وہ علیحدہ بات ہے۔ اصل بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل میں اگر ہم اللہ کے بندے بنے تو تمام احکامات اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اب تھوڑی جو ہے سختی کی، اور بڑے ہی جسے کہتے ہیں جلال میں یہاں پہ اب آیات آ رہی ہیں اور واقعی یہ ہلا دینے والی ہیں۔ یہ امیجن کریں کہ صحابہ کرام ہیں، اصل میں اولین اس کے جو مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ہم تو بات کے، لیکن ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے جو ان کے لیے، یہ قرآن ان کے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے لیے۔ ہمارے لیے کوئی شریعت تبدیل تو نہیں ہوگی، احکامات تبدیل تو نہیں ہو گئے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تمام احکامات جو ہیں وہ میری طرف سے ہیں، تمام کو تمہیں ماننا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک کو تم چھوڑ دو اور ایک کو مان لو، اور اگر تم اس روش پہ چلو گے، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا، تو پھر ابلیس کا یہ راستہ ہے۔ یہی تو راستہ شیطان کا ہے۔ شیطان نے کتنے احکامات نہیں مانے تھے؟ تو 2-3 احکامات، ایک حکم نہیں مانا تھا نا، ایک سجدہ جو ہے اس نے نہیں کیا آدم کو، باقی تو احکامات وہ مانتا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا۔ انہ لکم عدو مبین، عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا، اور اگر تم نے جو ہے روگردانی کی اللہ کے احکامات سے، اس کے بعد کہ تمہارے پر واضح نشانیاں آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑی قدرت والا ہے، عزت والا ہے، اور وہ بہت ہی حکیم ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ هَلْ يَنظُرُونَ، یہ اب اس کے اندر جو جلال ہے اس کو ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا، اتنا جلال ہے اس آیت کے اندر۔ حال ينظرون، کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی الظلل، کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، ظلل من الغمام والملائکہ، اور ملائکہ اترنا ہے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کب مانیں گے یہ اللہ کی بات؟ کب اللہ کے احکامات کو یہ جو ہے تسلیم کریں گے دل سے اور اس پہ عمل کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ خود آ جائے گا تب یہ کریں گے ایسا، یا ملائکہ اتر آئیں اور کام چکا دیا جائے؟ وقضی الامر، اور کام چکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یاد رکھو کہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ کس قدر ہم نے دی تھی انہیں واضح نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالتا ہے پھر اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ اس کے پاس وہ نعمت آتی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی شدید ہے سزا دینے میں۔ یہ بات اپنے جو ہے کان کھول کے سن لیں سب لوگ کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ مانتے ہیں کہ پور بنی اسرائیل سے پوچھ، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات کیے، انہوں نے پھر بھی جب نافرمانیاں کی تو اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تم بھی اگر ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یعنی پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشنما کر دی گئی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا کی زندگی، ان کے لیے تو یہی معاملہ ہے، وہ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کے حوالے سے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن یاد رکھو کہ اہل ایمان جو ہیں اس دن جو ہے ان سے
بلند تر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب. کان الناس امۃ واحدہ. اب اس کا ریشنل بیان کر رہے ہیں, اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں. اللہ نے حکم تو دیا ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا, جس کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے اللہ کے احکامات کو تمہیں ماننا ہوگا. اب اس کے ریشنل کیا, آخر کیوں لڑائی کرنی پڑی؟ اللہ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ, یہ لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو مبعوث کیا, انہوں نے بشارتیں دی اور ڈرایا لوگوں کو. وانزل معہم الکتاب والحق, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ, تاکہ وہ لوگوں کے جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کریں. من بعد ما جاءتہم وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ, لیکن لوگوں نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس حق آ چکا تھا. من بعد ما جاءتہم البینات, واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں, انہوں نے انکار کر دیا. بغیم بینہم, صرف ضد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو اے مسلمانوں, اب کیونکہ انہوں نے اختلاف کر دیا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. ہم نے تو بھیجے انبیاء و رسول علیہ السلام اس لیے کہ اختلاف نہ ہو, اور انہوں نے اختلاف کو دور کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن لوگوں نے اختلاف کر دیا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ٹھیک ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ, بس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل ایمان کو اس اختلاف کے باوجود, یعنی جو اختلاف کا دور تھا, جو اختلاف کے ادوار گزرے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت برحال دی ان کو جو کہ سچے مومن تھے. من الحق باذنہ, حق کے ساتھ اپنے اذن سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ تو ہے کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کر دیا ہے, اور وہ اختلاف کر کے پھر اتھارٹی بھی ان کے پاس آ چکی ہے, تو لڑائی تو کرنی پڑے گی. اور پھر دیکھیں جلال ان آیات میں محسوس کریں. ام حسبتم, تم نے پھر یہ بائی دا وے حساب کیسے لگا لیا؟ یہ تو چلو میں نے تمہیں اس کی حکمت بیان کر دی, لیکن میرے لیے مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے بائی دا وے یہ حساب کیسے لگا لیا کہ تم جنت بغیر جو ہے امتحان کے چلے جاؤ گے؟ یہ تم نے کہاں سے حساب لگا دیا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, حالانکہ تم پر وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, ان پر مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول, یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی چلا اٹھا, والذین آمنوا معہ, اور اہل ایمان بھی چلا اٹھے, متى نصر اللہ, متى نصر اللہ. اور وہ اہل ایمان جو تھے اور وقت کے رسول جو تھے علیہ السلام, انہوں نے یہ دعائیاں دی ہیں کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی. اس مقام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. الا ان نصر اللہ قریب, ان کو پھر یقین دہانی کرائے گی کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان قریب اللہ کی مدد جو ہے آپ کو ملے گی. لیکن تم یہ کیسے سمجھ بیٹھے ہو کہ بغیر حساب, بغیر جو ہے امتحان کے تمہیں جنت مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, یہ انداز ذرا امیجن کریں کہ صحابہ کرام کے اوپر کیا بیتی ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی. یہی تو وہ ریزن تھا, یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام آخری دم تک پریشان رہتے تھے. آخرت کے بارے میں وہ پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری نجات ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں, ہم نے تو سمجھ لیا کہ شاید یہ آیتیں انہی کے لیے ہیں. یہاں پہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے خاص ہے, بات کی امت جو ہے اس کی بارے میں ٹینشن نہ لے. لیکن آج ہم یہ بھول چکے ہیں. یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے یہ تو سوال پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ کو پتہ ہے پہلے حکم تھا جہاد کا, اس کے بعد آیا تھا حکم کہ آپ نے خرچ بھی کرنا ہے. تو یہ تو سوال پوچھتے ہیں آپ سے آ کے کہ کیا خرچ کریں. کل ما انفقتم من خیر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی تم خرچ کرو گے فللوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, وہ قریبی رشتہ داروں کے لیے, والیتامیٰ, یتیموں کے لیے, والمساکین, مساکین کے لیے, وابن السبیل, مسافروں کے لیے. ما تفعلوا من خیر, جو بھی تم خیر کے کام کرو گے, فإن اللہ بہ علیم, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اس کے بارے میں سوال کیوں نہیں پوچھا جو اصل حکم تھا جو میں نے بیچ میں دیا, جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا. باقی تو سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں, اس کے بارے میں بتائیں. جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں آپ سے سوال نہیں پوچھا. تو کان کھول کے سن لے ہر مسلمان, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پہ قتال, لڑائی کرنا دشمنوں سے فرض کر دیا گیا ہے, چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت کیوں نہ. یہ ہے وہ بات. تو معلوم ہوا کہ کچھ کراہت تھی اس حوالے سے, صحابہ کرام کے اندر کچھ ریلکٹنس تھی. بہرحال یہی ان کا کمال ہے ان صحابہ کا کہ انہوں نے پھر اس بات کو سمجھا, دل و جان سے سمجھا اور پھر جو ہے ایسا پھر کردار پیش کیا. پھر وہ انشاءاللہ جب سورہ احزاب ہم سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا کہ کیا شان ہے صحابہ کی. ٹھیک ہے, وہاں وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے شان صحابہ کم سے کم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے دل پر منکشف ہوئی. رضی اللہ عنہم اجمعین. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تو کان کھول کے سن لو وہی کتب علیکم القصاص, وہ ہم بھول جائے. کتب علیکم الصیام ہمیں یاد ہے, یہ کتبہ تو خیر
بولتے ہوئے بھی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے نا. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی اکراہت کیوں نہ ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ تم کسی بات سے کراہت محسوس کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ ہے وہ بات جو ہمیں اسے حرز جاں بنانا ہے، اس بات کو کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا ریشنل، اس کی حکمت سمجھنے کی کوشش ہم کریں، بے شک کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم کی حکمت اور اس کی جو ہے افادیت ہمیں سمجھ میں آ سکے. اصل بات یہی ہے، باٹم لائن یہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ نے تم پہ فرض کر دیا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں جو آلریڈی میں نے کلیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال کیا ہو رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اس وقت اب ایک مسئلہ ایسا ہوا کہ ایک خضرمی کا قتل ہو گیا تھا مسلمانوں سے. اب وہ مہینہ جو تھا وہ جمادی الثانی کا وہ آخری دن تھا یا رجب کا پہلا دن تھا، اس میں کنفیوژن تھی. تو صحابہ نے آ کے یہ سوال پوچھا کہ جی یہ تو اب حرام مہینے میں قتال کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو سوال تھا یہ مشرکین کی طرف سے پوچھا گیا تھا، لیکن بہرحال یہ کیس تو جب لڑائی ہوئی ہے اس کے بعد صحابہ نے آپ سے سامنے رکھا ہوگا نا کہ بھی اس طرح ایک اعتراض اٹھ رہا ہے کہ جی آپ نے مسجد حرام میں قتل کیا. حالانکہ یہ اس طرح کا سوال جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ انسٹرکشن دے چکے ہیں. کیا دی تھی انسٹرکشن؟ حرام مہینوں میں قتال اگر کرتے ہیں تم سے، تم کرو، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ جی مسجد حرام کے آس پاس قتال کرتے ہیں، کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آگے پوچھنا دوبارہ سے یہ بنتا نہیں تھا، پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے، لڑائی کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، اللہ کہتے ہیں ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جی حرام مہینوں میں قتال کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت بڑا جس میں جو ہے مسئلہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ، یہ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے راستے سے روکنا، خود بھی روکنا، دوسروں کو بھی روکنا، وہ کفر بہ، اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، پہلے آیا تھا فتنۃ اشد من القتل. یہ جو فتنہ ہے، کفر کا جو فتنہ ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کہیں بڑھ کر ہے اس فتنے سے جو قتال کے یا لڑائی سے پھیلے گا. یہ یہاں پہ اللہ نے اس سے بھی بڑی بات کر، اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بڑا اصل مسئلہ اللہ کا کفر کا فتنہ ہے. قتل جو ہے لڑائی سے پیدا ہونے والے فتنے سے بہت بڑا ہے. والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم. اب یہ ہے وہ بات جو شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے، شاید ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ امت مسلمہ کی کوئی نجات کی سبیل پیدا ہو جائے. یہ ایک آیت بھی یہ سمجھ لینا امت مسلمہ تو اس کی نجات ممکن ہے، ورنہ یہ امت مسلمہ زوال کی اتھاں گہرائیوں میں تو پہنچ ہی چکی ہے. اب یہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ صاف کریں گی یہ جو غیر قومیں، اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. تم نے کیا سوچا ہے، تم کیا سمجھے بیٹھے ہو، تم لڑائی نہیں کرو گے تو وہ تم سے لڑائی نہیں کریں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ اگر سوچ کے بیٹھے ہو کہ تم تو لڑائی نہیں کرو گے، پیسفل رہو گے، تو وہ پیسفل رہیں گے. کیا واقعی ایسا ہے؟ آج تو ہم پیسفل ہیں نا، ہم تو دھوائیاں دے رہے ہیں کہ پیسفل ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ پیسفل ہیں؟ اللہ نے فرما دیا وہ تو تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے، اگر ان کا استطاعت ہو، ان کے پاس استطاعت آ گئی، ان کے پاس اتھارٹی آ گئی، وہ تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے، کفر کا فتنہ اگر نافذ ہو تو کفر کے فتنے کے سائے، جب کفر کا نظام نافذ ہو تو کفر کا فتنہ پھیل جاتا ہے. جن علاقوں میں کفر کا فتنہ پھیل جاتا ہے وہاں ارتداد اور کفر عام ہو جاتا ہے. جب ارتداد اور کفر عام ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائیں گے. اللہ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اگر کفر کا فتنہ نافذ ہوگا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تو مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے وہ کیا ہوتا ہے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور اسی پہ اس کی موت آ جائے تو وہ کافر ہوتا ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ والے ہوتے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے مسئلہ میرے نزدیک.
اس لیے دنیا کا سب سے بڑا کرائسس کفر کا کرائسس ہے، یاد رکھیں، اس سے بڑا اور کوئی کرائسس نہیں ہے، نہ وہ ہیلتھ کا کرائسس اس سے بڑا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور پاورٹی کا کرائسس اس سے بڑا ہو سکتا ہے، جو بھی کرائسس آپ نام لے رہے ہیں، سب سے بڑا کرائسس کفر کا ہے۔ کرونا سے نہ ڈریں، کفر سے ڈریں، کفر سے ڈریں۔ کفر کسی وقت بھی آ کے آپ کا ایمان کھا جائے گا۔ وہ وائرس جو کفر کا وائرس ہے وہ ہے جو اس وقت ہر 4 سو پھیل چکا ہے، لیکن کرونا نے دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ سیدھا کر دیا ہے، لیکن اس کفر کے وائرس سے ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کان کھول کے اب سب لوگ سن لیں، ان الذین آمنوا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے سچے امیدوار ہیں، ان کو اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہے کوئی امید رکھتا ہے تو وہ ایمانی ہے، وشفل تھنکنگ ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ انہی کے لیے غفور رحیم، فل سٹاپ۔ تو یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واشگاف الفاظ میں اس بات کو واضح کر دیا، اور یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیانیہ بھی بن رہا ہے۔ اکثر آج کل بیانیوں کی بڑی بات ہو رہی ہے، نیریٹیوز۔ دیکھیں یہ ہمارا بیانیہ ہے، یہ آپ کا بیانیہ ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا اللہ کا بیانیہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں بیانیہ یہی تو ہوتا ہے نا، ایک بات کو دہرا کر بار بار تاکید کے ساتھ بیان کرنا۔ اللہ نے پہلے دن یہ بات بتائی، اس کے بعد بار بار دہرا کے اس کا جو ادا کیا، یہی وہ بیانیہ ہے، قرآنی بیانیہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی اور کوئی تشریح نہیں ہے، اور جتنی بھی تشریحات ہیں سب باطل ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، مثلا پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، فرمائیے یہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے منفع کی چیزیں بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا جو گناہ ہے زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدوں سے۔ ویسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، پھر سوال ہوا کہ اچھا کیا خرچ کریں؟ تو جواب آیا کل لف، پر ٹھیک ہے ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ خرچ کر دو، بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح بناتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو غور کرو۔ اب ساری بات ہے اس کی، اب پھر جو انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کئی احادیث ہیں جو ابن کثیر نے پیش کی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے نفس سے شروع کر، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر تو اپنے بال بچوں پر، پھر کچھ بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر تو اور حاجت مندوں پر۔ اسی کتاب میں ایک اور حدیث میں یعنی مسلم میں ہی آتا ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر بچی ہوئی چیز کو اللہ کے راہ میں دے۔ تو یعنی اس سے ابن کثیر نے یہ واضح کیا ہے کہ یعنی ضرورت کی چیزیں جو ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہیں، وہ تو خرچ کرنا آپ کو لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کو اللہ کے لیے خرچ کر دینا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دینا چاہیے۔ اصل میں تو ہے یہی، لیکن بہرحال اب بعض تو اس کو سمجھتے رہے صحابہ کرام کی بالکل لازم ہے، اور اسی طرح کیا انہوں نے، لیکن بہرحال ہم میں سے کس کے اندر یہ جرأت ہے کہ ہم ایسا کر لیں؟ ہم تو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے کل الف، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہی بات میں سوال کر رہے تھے صحابہ کرام آ کے، وہی احکامات اترتے تھے ان کے بارے میں، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، لیکن ایک سوال جو نہیں آ رہا تھا وہ جہاد کے والے سے نہیں آ رہا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے ہم نے دیکھ لیا۔ کل اصلاح لہم خیر، تو فرمائیے خیر خواہی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم شریک کر لو اپنے ساتھ انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑنے والے کو بھی اور سنوارنے والے کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو یقیناً تم مشقت میں ڈال دیتا تمہیں۔ یعنی یہ تھا کہ یتیموں کو پال رہے ہیں تو کیا کریں، اب اس کا مال ہے وہ مکس کر لیں اپنے مال کے ساتھ یا اس کا علیحدہ ہی رکھیں۔ یعنی یہ مشکل تھی نا کہ اس کا مال کو علیحدہ کرنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ وہ ہے تو آپ کی کسی کفالت میں ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے مال کو بے شک ملا لیں، لیکن یہ ہے کہ زیادتی نہ کرو، اپنا خیال ضرور رکھو کہ اس کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ، بس یہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔